کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی علوم قرآن کے نام سے، ٹھیک ہے۔ علوم قرآن ہم نے کہا تھا کہ جمعے کے دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم علوم قرآن پڑھیں، قرآن سے متعلقہ جو علوم ہیں وہ لازمی ہے سمجھنا، کہ قرآن نازل کیسے ہوا، اس کو محفوظ کیسے کیا گیا، پھر اس کو جمع کیسے کیا گیا، اور کنہوں نے خدمت کی قرآن کی، اس کے زبر زیر کیسے لگے ہیں، کب کب وہی نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا نزول وحی کا، ٹھیک ہے۔ اور وحی کا اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج یہ ہے کہ وحی کے طریقے کون سے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپناتا ہے کسی پیغمبر کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ وحی کا مطلب ویسے وحی کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایسے نا چپکے سے اشارہ کر دینا اور تیزی سے اشارہ کر دینا کسی، اس کو وحی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے اگر ہم شریعت کے معنوں میں دیکھیں کہ وحی کا شریعت میں کیا معنی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے پیغمبروں کی طرف پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو وحی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کس طرح سے نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ ذرا اس کو پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سنیں بھی صحیح اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، نزول وحی کے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ فضلاء صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کے آئے تھے وہ، اور 15 ہجری میں شام کو فتح کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک انسان کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے دو طریقے معلوم ہوئے ہمیں اس وقت، اس حدیث پاک سے۔ ویسے اور باقی طریقے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے سلسلۃ الجرس، سلسلہ سلسلہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی کہ جیسے گھنٹیاں بجنے شروع ہو گئی ہیں، گھنٹیاں میوزک کی طرح کا۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہی مذکور ہے، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کی وحی کو کس اعتبار سے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ فرشتہ وحی لاتے وقت اپنے پروں کو پھڑپڑاتا تھا اور اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ علامہ خطابی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہاں تشبیہ آواز کے ترنم میں نہیں بلکہ اس کے تسلسل میں ہے، جس طرح گھنٹی کی آواز میں مسلسل ایک تسلسل ہوتا ہے اور کسی جگہ ٹوٹتی نہیں ہے، اسی طرح وحی کی آواز بھی مسلسل ہوا کرتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ محض قیاسات ہے، اندازے ہیں، اور ان کی بنا پر کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ البتہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اس تشبیہ کا جو مطلب بیان ہوا ہے نا، وہ مذکورہ تمام توجیہات سے زیادہ لطیف ہے، خوبصورت ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تشبیہ صرف دو اعتبار سے ہے کہ گھنٹی سے مسلسل بج رہی ہو تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کلام الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آواز کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ ہر جہت سے آتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدہ کے ممکن ہی نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں کے قریب لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دیا ہے۔ بہر کیف اس کی ٹھیک ٹھیک کیفیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے یا اس کے رسول کو۔ حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وحی کی اس خاص طریقے میں گھنٹیوں کی سی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وحی کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ دشوار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو پہلی ہم جو، یہ تو بہت لمبی بحث ہے نا، ہم نے یہ کہا کہ بھئی پہلی جو وحی کی جو قسم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے
کہ جیسے زنجیر ہے، زنجیر اس کو پہاڑ پر نا کسی چٹان پر ایسے نا کھینچا جائے تو اسے میوزک، ایک موسیقی کا ترنم سا پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا جو ہے نا، اس طرح کی وہی آیا کرتی تھی کہ ایک ترنم کی آواز ہوتی تھی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا۔ پتہ ہے آپ کو، بعض اوقات ایسے میوزک ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ایسے میوزک، بلا تشبیہ اللہ مثال کہہ رہا ہوں، کہ بعض ایسے میوزک ہوتے ہیں کہ آپ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے آپ، تو وہ ایک ایسی، ابھی جس نے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ یا تو پر جو ان کے ہوتے تھے وہ پڑھاتے تھے، یا پھر زنجیر کھینچنا ہے، یا بیل ڈور بجتی ہے، ایسے نا جو بھی جو جس طرح بھی آپ لیں گے تو وہ میوزک کے معنوں میں ہی جائے گا۔ تو یہ برداشت کرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ سب سے مشکل یہ تھی، یہ وہی تھی جو کہ آیا کرتی تھی، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الجرس، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے چونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ مجھے جو ہے نا یہ بڑی سخت تکلیف اس میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ سردی کے دنوں میں بھی جو ہے اپر پیشانی جو ہے نا، پیشانی پر پسینہ جو ہے نا مودار ہوا کرتا تھا۔ اچھا دیکھیں، میں نے سخت جاڑوں کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی سانس رکنے لگتی تھی، چہرہ متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ علیہ السلام کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ تو ایک تو ہم نے یہ دیکھا، اچھا دیکھیں وہی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ علیہ السلام جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے زانوے مبارک حضرت زید بن ثابت کے زانوں پر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسی حالت میں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی جس سے حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ محسوس ہوا کہ وہ ٹوٹنے لگی ہے، اتنی زیادہ سختی سے وہ آیا کرتی تھی۔ تو ایک ہمارے پاس جو قسم آ گئی ہے، وہ قسم آ گئی ہمارے پاس سلسلۃ الجرس کی، ٹھیک ہے، کہ گھنٹیوں کی آواز کی شکل میں ایک وحی نازل ہوتی تھی، ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ٹائم جو ہے نا آپ کا ویسٹ نہ ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ تمثیل ملک، وہی کی دوسری قسم میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا کرے۔ تو پتہ ہے اس میں کون تھے صحابی؟ وہ تھے حضرت دحیہ کلبی، صحابی ہیں، خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ تو فرشتے جو ہے نا نورانی مخلوق ہیں، وہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ صحابی یعنی انسان کی شکل میں بعض اوقات آیا کرتے تھے، یہ یہاں تو ہے نا دحیہ کلبی کی صورت میں آئے، بعض اوقات ویسے ہی کسی اجنبی کی صورت میں آیا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث جبریل مشہور حدیث پاک ہے جس میں بہت سارے سوال کیے تھے جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس میں وہ اجنبی بن کے آئے تھے، تو انسانی شکل میں آنا یہ دوسری وہی کی قسم ہے، ٹھیک ہے، وہ انسانی شکل میں آیا کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری کیسی؟ فرشتے کا اپنی اصل شکل میں آنا، ٹھیک ہے، وہ 3 دفعہ آپ کی زندگی حیات مبارکہ میں ہوا ہے، معراج کی رات ہوا ہے، یا پھر وہ جب غار حرا جب آئے تھے، غار حرا میں آئے تھے، اور تیسرا تھا کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیات پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال جتنی بھی بار ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو، تو فرشتے جو ہیں اپنی اصلی صورت میں بھی آیا کرتے ہیں، تو یہ تیسری قسم ہے وحی کی۔ اب اس کے علاوہ جو ہے نا، فرشتوں کے علاوہ رویائے صادقہ، سچے خواب آتے ہیں پیغمبروں کو، وہ جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہیں، یہ چار چوتھا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، یعنی وہ خواب تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ سب سے جو تمہیں قریبی چیز ہے اس کی قربانی دو، تو یعنی آپ کو پتا تھا کہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے، تو آپ نے جو ہے نا ان کو لٹا دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں بڑی اچھی بات، اسپیشلی خواتین کو، دیکھیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جو وحی کی جو ابتدائی قسم تھی نا 6 مہینے تک، وہ سچے خوابوں کی شکل میں تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جب خواب آتے نا
اگلے دن وہ بالکل ایسے روشنی کی طرح آپ کو، صبح صبح نور کی طرح آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اجالا بن کے آپ کے سامنے آ جاتے، یعنی وہ خواب سچے ہوا کرتے تھے، اگلے دن سچے مطلب دکھائی دیتے تھے باقاعدہ سے۔ تو یہ 6 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا سچے خوابوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات ابھی باقی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہے یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچے خواب ہوں گے مومن کے لیے، تو مومن کو اللہ پاک خوش کرے گا ان سچے خوابوں سے۔ تو ہمیں اس لیے کہتے ہیں کہ 46واں حصہ ہے سچے خواب نبوت کا، نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ سچے خواب ہیں، اچھے خواب ہیں۔ تو چونکہ یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا 23 سال کا جو زمانہ ہے اعلان نبوت کا، اگر اس کو اگر 6 مہینے اس میں اگر ہم دیکھیں نا اس کا پرسنٹیج نکالے تو وہ 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو یہ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سچے خواب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا چوتھا طریقہ کہ سچے خواب میں آپ کو جو ہے نا وحی کر دی جائے۔ پھر ہے کلام الہی۔ کلام الہی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا، پردے کے پیچھے کیا تھا نا، تو پھر بھی جو ہے نا وہ کلام الہی ہے کہ اللہ پاک، اور اللہ پاک نے فرمایا تیسرے پارے میں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ سے میں نے بڑی باتیں کی ہیں، تکلیما بہت ساری باتیں میں نے موسیٰ سے کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک خود جو ہے نا پردے کے پیچھے سے ان کو وحی کر دیتا ہے خود بھی، یہ بھی طریقہ ہے وحی کا۔ اس کے علاوہ ہے نفس فی الروع، یہ کیا ہے؟ وحی کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ حضرت جبریل کسی بھی شکل میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء کرتے تھے، آپ کے نا آپ کے اندر جو ہے نا ایسے پھونک مارتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا آپ کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، اور وہ بات آپ کو پتہ ہوتی تھی کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے اور یہ وہی ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ آپ عمل بھی کرتے تھے۔ یہ 6 ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ہے مباشرتاً، یعنی آمنے سامنے اللہ پاک جو ہے بغیر پردے کے اللہ جو ہے وہ اپنے پیغمبروں سے وہی کرتے ہیں، اور وہ معراج کی رات ہے جو اس مہینے میں ابھی 27ویں کو جو ہے، اس میں زیادہ تر میجورٹی جو علماء کرام ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ 27ویں رجب کی رات وہ تھی کہ معراج کی رات تھی، اور آپ اللہ پاک نے آپ کو براہ راست آمنے سامنے جو ہے وہ وہی کی ہے، جیسے والنجم اذا ہوا میں ہے کہ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو اس سے ایک جو تفسیر میں ہے ایک جبریل کو، لیکن دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کو براہ راست آپ نے جو ہے نا وحی کی اور ان سے بہت ساری باتیں کی۔ اس میں سے کچھ باتیں ہمیں جو ہے وہ معلوم ہے، باقی نہیں معلوم ہمیں کہ کیا باتیں ہوئی، لیکن بہت زیادہ باتیں ہوئی۔ تو یہ 7واں طریقہ بھی ہے۔ تو 7 طریقے ہو گئے، میں اس کو دوبارہ اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 7 طریقوں سے وحی کی گئی ہوتی ہے پیغمبروں کو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ گھنٹیوں کسی آواز آتی ہے، جیسے کہ چٹان پہ کوئی زنجیر کھینچ رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑے سخت قسم کا ہوتا ہے، وہ میوزک ٹائپ کا ترنم کے جو ہے نا اس میں اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جرس والا، دوسرا ہوتا ہے کہ خواب میں جو ہے نا پیغمبر کو وحی کی جاتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے، چوتھا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آ جائے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا تھا کہ اللہ پاک ہم کلام ہو جائے کسی بندے سے سامنے سامنے ہی، پیغمبر سے، تو وہ بات کرے ان سے، تو ایک ہم کلامی ہے اللہ تعالیٰ کی پیغمبروں سے براہ راست۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے کہ دل میں بات ڈال دینا، القاء کر دینا، دل میں پختہ بات ڈال دینا، یہ بھی جو ہے وہ وحی کی قسم میں سے ہے۔ اور آخری قسم جو ہے وہ میں نے بتایا کہ براہ راست اللہ پاک جو ہے وہ پیغمبر کو وحی کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے، 7 قسم ہے اور وحی کرنے کے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے پیغمبروں کو بتایا۔ یہ ذرا خلاصہ دیکھ لیں کہ حاصل بحث کیا ہے آج کے سبق کا، کہ رویا صادقہ، انبیاء علیہ السلام کے خوابوں کے وحی ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور انبیاء پر باقاعدہ نزول وحی سے قبل یہی سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ دوسری بات القاء فی القلب، کہ دل میں بات ڈال دینا، یعنی فرشتے کے سامنے آئے بغیر دل میں کسی شے کا وارد ہو جانا۔ تیسری قسم ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آ جانا، عموماً حضرت جبریل حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اور چوتھی قسم ہے سلسلۃ الجرس، وہ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پانچویں قسم ہے فرشتے کی حقیقی اور اصلی شکل میں آنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اختیار کیے بغیر کبھی اپنی اصلی صورت میں بھی وحی لاتے تھے۔
اور جیسے تھے فتح الوحی کے بعد اور معراج کے موقع پر اصل شکل میں نمودار ہوئے. اور چھٹی انہیں قسم بتاتی ہے کہ بلا واسطہ وحی کرنا، اللہ تعالیٰ کا کسی فرشتے یا آواز کے توسط کے بغیر براہ راست قلب نبی پر وحی نازل کر دینا. بالکل. اور بلا واسطہ کلام کرنا، فرشتے کے توسط کے بغیر کلام کرنا، جیسے موسیٰ سے کوہ طور پر بات کی اور نبی سے اپنے معراج کی رات ان سے بات کی. تو یہ بھی وحی کی قسمیں ہیں، 7 قسمیں ہیں احباب اس کی وحی کی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وحی کا. تو پھر میں انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید کا نزول کیسے شروع ہوا. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید 3 بار نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کی بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کہ 3 بار کب کب نازل ہوا اور کہاں کہاں نازل ہوا، اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے نا، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں آئے گا نا، کچھ باتیں آپ کو پتہ ہوں گی اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے. ساتھ آپ کو کچھ سمجھ آیا بچے؟ یس سر، تھوڑا بہت پہنچ گیا. ہاں دیکھو یہ 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، 7 چیزیں آپ نے میں آپ کو الگ سے بھی ایک بنا کے دوں گا، ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ایک سلائڈ بنا کے دے دوں گا آپ کو، تاکہ آپ کو باقی چیزیں تو آپ کو یاد ہوں گی، صرف اشارہ کر دوں گا میں آپ کو کہ یار یہ 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 7 وہی کس طرح ہوتی ہے پیغمبروں کی طرف. ٹھیک ہے جی، چلیں اوکے سر. ایک سوال ہے جی. جی جی پلیز. یہ جب سی ایس ایس کے لیے جب میں ایک ٹیوشن کر رہا تھا جی تو جی اس میں اسلامیات کی ٹیوشن کے دوران وہ صاحب نے ایک بات کہی تھی، مجھے یاد آ رہی ہے لیکن اس کا نام نہیں یاد. انہوں نے کہا کہ ایک وحی کی قسم یہ بھی ہے کہ انسان بحیثیت انسان، عام انسان بشر ایک محنت کرتا ہے، ایک کام کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے جس سے ایک نئی چیز وجود میں آئے. جس طرح ہوائی جہاز بنانے والے کے ذہن میں کہاں سے آیا کہ شاباش، اتنی بڑی مشین ہوا میں اڑے گی. بالکل یہ صحیح. کون سی، اس نے ہاں اس جی، کو ایک قسم کا نام دیا تھا، اور جو اس کو بشر پہ اترتی رہتی ہے اور یہ بالکل اترے ایسے گی. ہی ایسی ہی بات ہے، ایسی بات ہے. اصل میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو وہی ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہی کی نا، یہ تو ہم وہی جو شریعت میں ہماری وہی ہے اس کی جو اصل جو جس کو ہم وہی کہتے ہیں، یہ وہ اس پہ ہم اطلاق کر رہے تھے اور اسی کا ہم بتا رہے تھے، ٹھیک ہے. ویسے وہی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ دل میں بات ڈال دینا، وہ کسی کا بھی انسان کا بھی ہو سکتا ہے اور پرند چرند کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے وہ وہی جو ہوتی ہے دل میں جو بات اللہ پاک ڈال دے بات آپ کے. جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے یہ جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کو وہی میں بتایا، ان کو وہی کی میں نے کہ تم جو ہے وہ اپنے چھتے بناؤ، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے وہاں پہ اپنے گھر بناؤ، تو وہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں نے ان کو وحی کی ہے، شہد کی مکھیوں کو. اسی طرح فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی. اب ان سے اللہ پاک باتیں کر رہا ہے لیکن ان میں سے تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، عورتوں میں پیغمبر ہے ہی نہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں القاء، اس کو کہتے ہیں القاء، یہ القاء ہوتی ہے. وہ اس کو ہم وہی نہیں کہیں گے، ہم اس کو القاء ہی کہیں گے، الہام کہیں گے اس کو، الہام. الہام اپنے یاد رکھنا ہے. اور یہ حضرت علامہ اقبال بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں الہام کی بات، کہ ایک چیز الہام ہو جانا، دل میں بات آ جانا کہ یار یہ بات ہے، بالکل بالکل بالکل، وہ اس سے شرح صدر نصیب ہوتا ہے اور کسی بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں نا آپ کو مدد ملتی ہے کہ رب تعالیٰ کی کوئی بات ہے نا پختہ کر دے آپ کے دل میں. اس کو ہم الہا کہیں گے، الہام کہیں گے اور القاء کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے. ہم معجزات کے بارے میں بھی پڑھیں گے جب انشاءاللہ کبھی کوئی موقع آیا معجزات کا، تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ معجزات تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہندوؤں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بھی ایسی چیزیں نمودار ہوتی ہیں کہ جو کہ غیر معمولی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں استدراج، اس کا نام ہی الگ ہے، استدراج. استدراج اور معجزے میں ہم نے فرق یہ رکھا ہے کہ فرق یہ ہے کہ معجزہ یہ پیغمبر کی صداقت کے لیے ہوتا ہے، اور استدراج جو ہے وہ اس کی مصیبت آئی ہوتی ہے اس بندے کی، وہی اس کی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ قسمیں ہوتی ہیں، واقعی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو وہی ہے نا، وہی میں ہم نے بس یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ وہی کا ہم جب بھی وہی بولیں گے تو وہ وہی ہوگی جو پیغمبر کی طرف جائے. اور جب ہم الہام کی بات کریں گے تو وہ کسی بھی ولی اللہ کی طرف جا سکتی ہے اور کسی بھی انسان کی طرف جا سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو میرا سوال ہے کہ جو یہ دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، بہت سارے ایسے بھی تو خیالات ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہاں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے ہوگا، یہ کیا ہوتا ہے؟ خواب بھی تو ایسے ہوتے ہیں، کوئی یہ اللہ دیکھیں، کی طرف جس سے طرح
یہ جو شیطان ہے نا، شیطان اور رحمان، یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں کے ان کے دونوں کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے خود فرمایا، تیسرے بارے میں فرمایا کہ میرے بھی بندے ہیں، وہ میں ان کا ولی ہوں، وہ میرے ولی ہیں، ٹھیک ہے، دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں، وہ میرے دوست ہیں۔ اور شیطان کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے دوستوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ نور سے تاریکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ خواب جو ہوتے ہیں، یہ جو برے خواب ہوتے ہیں یا برے خیالات ہوتے ہیں یا گندے خیالات ہوتے ہیں یا غیر شرعی خیالات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور جس خواب سے آپ کو خوشی ملے، فرحت ملے، آپ کا دل اس سے باغ باغ ہو، آپ کو کوئی ڈائریکشن مل جائے، کسی بارے میں آپ کو کنفیوژن آپ کی دور ہو، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ رحمان کی طرف سے میرے دل پہ وارد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ روح کی یہ جو پیغام آتا ہے نا، یہ روح کی طرف آتا ہے خواب میں، جیسے اسپیشلی تو روح جو ہے نا، یہ اصل میں فرشتوں کے پاس رہی ہے روح جو ہے۔ اور انسان کا جو ناسوت ہے، جو جسم ہے، ناسوتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، پانی سے بنا ہوا ہے، ہوا سے بنا ہوا ہے، یہ ناسوتی ہے۔ اور ہمارے اندر جو روح ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں جب آدم کو بنا لوں، آدم کو تو مٹی سے بنایا تھا، تو پھر جب میں اپنی روح ڈالوں تو تم نے اس میں سجدہ کر دینا ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ جو پھونک ہے کہ میں اپنی روح ڈالوں، وہ روح جو ہے نا، وہ قابل تعظیم ہے اور وہ اچھی چیز ہے۔ تو یہ روح جو ہے نا، یہ آپ کی کتنی صاف ہے، کتنی پاک ہے، آپ کو پتا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اپنے خوابوں کا۔ یہ خوابوں سے جو صوفیاء ہے نا، اس سے معلوم کرتے ہوتے ہیں کہ انسان کا نفس کس درجے میں ہے، روح اس کی کس لیول پہ کھڑی ہے۔ 7 لیول ہوتے ہیں، اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں نفوس کی، اور وہ بہت سارے 7 نفس ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا 7 نفس ہوتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال خیر، وہ جو ساری باتیں وہ تو بعد میں کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب ہوں یا خیالات ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتے ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ آپ نے بس شریعت کا دامن تامنے رکھنا ہے آپ نے، کہ جو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو اللہ پاک نے ایسے پیغمبر دیے کہ ہر چیز کھول کھول کے بتایا، بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ رسول سے دور کر رہی ہے، دین سے دور کر رہی ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور جو نہیں دور کر رہی ہے بلکہ آپ کے لیے سلجھا رہے مسئلے، آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، آپ سمجھ جائیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، اور اس کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی نا، یہی پہچان ہے اس کی، خوشی اور سرور۔ کی ہاں طرف اچھا سے جی، ہے۔ یہ ایک سوال، چونکہ خواب پر بات چلی ہوئی ہے اور خواب کا تذکرہ بھی ہے حدیث کے حصے میں، جی جی اسی سے جڑی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، جی جی جی، یہ بالکل رسول ایسے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے بالکل ایسے ہی کہ جتنے بھی خطرناک خواب ہو، وہ اس کا کوئی نقصان بھی ہو اس کی تعبیر میں یا جو بھی، وہ ہاں، پڑھ کے تھوک ہو اور بالکل خاموش رہا، تو یہ مطلب اس بالکل خواب کا 0% بھی وہ نہیں بالکل، ہوتا شر۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھو دیکھو چکر کیا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کی بات یہی طریقہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے برے خواب کے بعد کا۔ لیکن لازمی بات ہے، دل میں ایک خوف تو پیدا ہو جاتا ہے، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، یہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے پنپتے رہیں، یہ شک و شبہات میں پلتا رہے، اور یہ ہمیشہ جو بالکل ہے وہ ڈرا ہوا رہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اچھے خواب جو ہے نا رب تعالیٰ سے مانگنے چاہیے، اور ہمیں سونے کے وقت طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے ایسے سونا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے۔ تو جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہوتے، لازمی بات ہے پھر ایسے خواب آ ہی جاتے ہیں۔ اور بس وہ ہمارے، میں نے کہا نا آپ کو، اگر جو اولیاء اللہ ہیں، جو جن کے نفس انہوں نے تزکیہ کر کے پاک کر لیے ہیں، تو وہ اوپر درجے میں چلے گئے نا۔ ہمارے نفس تو نفس امارہ ہیں، امارہ میں تو آپ کو گناہ آسان ہوتا ہے، گناہ آپ کا نیکی مشکل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوامہ ہے، یہ ساری قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں لوامہ پہ، نفس امارہ کی بات کی ہے یوسف علیہ السلام نے۔ تو یہ نفوس ہوتے ہیں جو آپ کے خواب ہوتے ہیں نا، روح پہ جو وارد ہوتے ہیں خواب، وہ اصل میں آپ کی حالت ہے، شرعی جو حالت آپ کی چل رہی ہے نا، وہ ہے۔ چلیں بہرحال خیر، یہ تو بڑے طویل باتیں ہیں، خوابوں پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، مزید ہی بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں احباب، اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ السلام۔ اللہ وبرکاتہ۔